بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بیان کی جاتی ہے، درۃ الناصحین میں یہ حکایت موجود ہے۔ ایک شخص بڑا گنہگار بدکار تھا، پورا سال گناہ کے کاموں میں مشغول رہتا تھا، لیکن جب رمضان شریف کا برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، ضیافت والا مہینہ پاتا تو خوب پاک صاف ہو کر، پاک صاف کپڑا پہن کر پانچوں وقت کی نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ صرف رمضان شریف میں پاک صاف ہو کر، پاکیزہ کپڑا پہن کر، صاف ستھرا کپڑا پہن کر نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہو؟ وہ شخص جواب دیتا کہ میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، مگر رمضان شریف کا مقدس مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، سوچتا ہوں توبہ استغفار کروں، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کروں کہ شاید اللہ عز و جل اس رمضان شریف کی برکت سے میری بخشش فرما دے۔ اس شخص کے انتقال کے بعد اس کو خواب میں کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ عز و جل نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، رمضان شریف کی تعظیم، اس کی عزت، اس کا ادب و احترام بجا لانے کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور جنت نصیب فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی درۃ الناصحین میں یہ حکایت بھی موجود ہے۔ ایک مجوسی تھا، مجوسی کہتے آگ پرست کو، جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بازار گیا، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ بازار میں کوئی چیز خریدا اور برسر بازار کھانے لگا۔ مجوسی آدمی نے اپنے بیٹا کو تنبیہ کیا اور ایک تماچا مارا اور اسے آگاہ کیا کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ بازار ہے، یہاں روزے دار لوگ بھی موجود ہیں، لہذا رمضان شریف میں کھانا نہیں چاہیے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ بھی تو رمضان میں کھاتے پیتے ہیں۔ اس مجوسی نے کہا کہ ہاں بیٹا، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، مگر رمضان کے مہینے میں برسر بازار مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، اس مہینے کا بے ادبی نہیں کرتا ہوں، اس مہینے کا ادب اور احترام بجا لاتا ہوں، کھاتا بھی ہوں تو گھر کے اندر کھاتا ہوں، کسی کو دکھا کر مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ ایک بزرگ نے اس کے انتقال کے بعد اس کو دیکھا کہ وہ بڑے مزے سے جنت میں گھوم رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، آگ پرست تھا، آگ کا پجاری تھا، جنت کیسے پہنچ گیا؟ اس مجوسی آگ پرست کافر نے جواب دیا، میں مجوسی تھا، آگ پرست تھا، مگر رمضان کا ادب و احترام بجا لاتا تھا، اس کی عزت اور اس کی تعظیم کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے ادب و احترام بجا لانے کے صدقے مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا اور پھر مرنے کے بعد جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں دیکھتی۔ لہذا بندے خدا کو چاہیے کہ بھلے وہ گنہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار ہے، مگر رمضان شریف کا مہینہ پائے تو اس کا ادب و احترام بجا لائے، اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، روزے رکھے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل نے اس ادب و احترام کو قبول کر لیا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ مگر افسوس، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہٹا کٹا صحت مند جوان ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، الیاذ باللہ، اور پھر سب کے سامنے رمضان شریف کے مہینے میں گٹکا، پان وغیرہ کھا کر گھومتا پھرتا ہے۔ خدا را اپنے آپ سے انصاف کیجئے اور
رمضان شریف کے مہینے میں اگر آپ کسی مجبوری کے تحت روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کیجئے کہ میں روزے دار نہیں ہوں، بلکہ روزہ رمضان شریف کے مہینے میں روزے دار کے سامنے آپ یوں رہیے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے یہ مسلمان بھی روزہ دار ہے۔ یاد رکھیے گا، گناہ کرنے سے گناہ کو ظاہر کرنے میں زیادہ گناہ ہے۔ ایک شخص ہے بند روم میں گناہ کر لیتا ہے، رب قدیر جانتا ہے، مگر پروردگار غفور رحیم ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے رحم و کرم سے اس گنہگار کو بخش دے۔ اور ایک شخص لوگوں کے سامنے کھلا گناہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنا دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، مگر لوگ اس کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ وہ کل بروز قیامت رب کے سامنے دعویٰ کریں گے یہ شخص رمضان شریف میں گناہ کرتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا۔ لہذا کسی وجہ سے اگر آپ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو اپنے آپ سے انصاف کیجئے، کم سے کم رمضان شریف کا ادب و احترام بجا لائیے، روزے دار کے سامنے کھا پی کر نہ آئیے، بلکہ ایسا لگائیے کہ خود روزے